ہمارے ہاں بعض اوقات جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے تعلق پر، حسب نسب پر اور اپنے بہت سارے کاموں پر ایک فخریہ انداز میں گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہر تعلق قابل فخر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام، وہ نسبت اور وہ تعلق قابل فخر ہے جو انسان کو بخشش کے راستے کی طرف گامزن کر دے، اور جس کی بنیاد دنیا کے کسی عہدے پر نہیں، دنیا کے کسی نسب پر نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی پر ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں دو افراد بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اپنا نسب بیان کرتا ہے، وہ ایک پشت، دوسری پشت، تیسری پشت، اور وہ 10 پشتیں ذکر کرتا ہے، حالانکہ اس کے سوا اس کی ساری پشتیں وہ کافر ہوتی ہیں، ایمان سے محروم ہوتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جب دوسرا شخص اپنا نسب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے بعد ایک کا نسب بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک بھی مسلمان نہ ہوتا تو میں اس کو بھی ذکر نہ کرتا۔ گویا کہ اس نے اپنے احباب اور اپنے آبا کے ایمان کو اصل بنیاد سمجھا اور اس وجہ سے اس کو ذکر کیا، جبکہ دوسرے نے اپنے احباب کے تعلق کو، ان کے اس حسب و نسب کے فخر کو ذکر کیا، ایمان کے تقاضے کو نہ دیکھا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ وہ جس نے اپنی 9 مشرک پشتیں گنوا دی، مجھے نازل ہے کہ اس سمیت 10 کو جہنم میں ڈال دوں، اور وہ جس نے صرف اپنے باپ کا شمار کیا کیونکہ وہ ایمان والا تھا اور باقی کسی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ کافر تھے، فرمایا میں اسے اور اس سمیت اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ ہے وہ بات کہ جس پر فخر کی بنیاد ہے، اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ لہذا اپنے آبا کے افعال و کردار اور ان کے حسب نسب میں سے اس کو ترجیح دے جس میں نیکی والی بات پائی جاتی ہو، ورنہ اس کے سوا کوئی اور شے قابل فخر نہیں ہے۔